ریپسٹ کو پبلکلی ہینگ کرنے سے آپ ریپ کو ختم نہیں کر سکتے. آپ ان کو سخت سے سخت ترین سزا دینے سے ریپ کو ختم نہیں کر سکتے جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ریپ کرنے والی سوچ و وجوہات کو ختم نہیں کریں گے, اس کو کھوجیں گے نہیں, اس کو تلاش نہیں کریں گے, اس کا پھر جو ہے بہت ویلڈ ویل کیلکولیٹڈ اسمارٹ جو ہے وہ پلان نہیں دیں گے, تب تک بہت مشکل ہے انفارچونیٹلی کہ آپ ایسی سزاؤں سے اس کا مطالبہ کر کے اس کے قوانین بنا کے آپ جو ہے اس کو ختم کریں. ہم نے جب تک یہ پرائیویسی کے نام پہ فیملی سسٹم میں جو دراڑ ہوتی ہے کہ آپ بیٹے کا موبائل چیک نہیں کر سکتے, پرائیویسی ہے اس کی, آپ اپنے چھوٹے بھائی کا اپنی بہن کا موبائل چیک نہیں کر سکتے, اپنی بیوی کا موبائل چیک نہیں کر سکتے, پرائیویسی ہے. ان پرائیویسی کے نام پہ یہ جو کمروں میں ایک کنڈی لگانے کا رواج ہے, یہ جو کمروں میں علیحدہ ہو کے سونے کا اور اس پہ پھر سوچنے کا اور جو تنہائی کو دور کرنے کا جو اس کو میں انٹرٹینمنٹ لانے کا, یہ جب تک اس فیملی سسٹم میں جو دراڑ بنائی گئی ہے اس کو ہم جب تک ختم نہیں کریں گے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ریپ کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے. جب تک یہ طاقت آزمانے والی سوچ ہماری ختم نہیں ہوگی, یہ تشدد والی سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی, یہ پبلکلی ہینگ کرنا اور تشدد کرنے کی جو ہے نا وہ اس کی طرف ہمیں لے کے جائے گا, اور سخت سے سخت سزائیں ہمیں اور تشدد کرنے والی سوچ کی طرف لے جائے گا. جب تک جو کرنے والے ہیں, جو جرم کرنے والے ہیں, جو غلط درندگی کرنے والے ہیں, اس چیز کو ہم تو صرف کڑے ہو جاتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں ان کی طرف, اور ان کو انصاف دینے کے لیے ہم ایسے مطالبات کرتے ہیں کہ قوانین میں ایسے جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں کی جائے. لیکن ہم جو کرنے والے ہیں ان کی طرف بالکل اس کو اگنور کر دیتے ہیں, یعنی کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں, ہم صرف بچانے کی جگہ بچانے والی ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے ہیں. ہم جو کرنے والے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لوگ نہیں ہیں کیا؟ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوگا, اس کا بیٹا ریپسٹ کیسے بنتا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. کسی کا بیٹا ریپسٹ نہ بنے, کسی کا بیٹا ریپ کرنے والا نہ بنے. سزا تو بعد میں دو گے, ختم تو بعد میں کرو گے نا. جب آپ کا میرا بیٹا ہوگا, مثال کے طور پر یہ بچی کا ریپ ہوا ہے 8 سال کی بچی کا, تو کسی نے کیا ہے نا, وہ جو کسی نے کیا ہے وہ کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا کوئی لگتا نہیں ہے. کیا اس کا باپ یہ چاہتا ہوگا, اس کے باپ نے یہ بچپن میں اس کے پیدائش پر کہا ہوگا کہ کاش یہ بڑا ہو کے بڑا ریپسٹ بن جائے؟ کیا اس نے خواہش کی تھی؟ کیا اس نے نوافل پڑھے تھے کہ یہ میرے رب میرے بیٹے کو بڑا سے بڑا ڈاکو بنا دے, بڑے سے بڑا ریپسٹ بنا دے؟ کیا اس طرح ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا. اس کا باپ بھی تو اس کو ایک اچھا آدمی بنانا چاہتا تھا, لیکن نہیں بنا پایا, ریپسٹ بن گیا. کیوں بن گیا؟ یہی وجوہات جان کر جب ہم سوچیں گے, جو کرنے والے ہیں ان کی جانب جب ہم سوچیں گے, تب جب کوئی پلان کی جانب جائیں گے, تب ہی یہ ریپ جو ہے, یہ ریپسٹ یہ ختم ہو سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, ہم اپنے بچوں کی زندگی میں ان سے جیتی جی نکل جاتے ہیں, والدین نکل جاتے ہیں, بھائی نکل جاتے ہیں. ایسے جو اچھے دوست اس کی زندگی میں نہیں ہوتے, اس کی زندگی میں صرف تنہائی ہوتی ہے, اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کی تلاش میں ہوتا ہے. اور وہ انٹرٹینمنٹ کبھی کبھی اس کو یہی لگ جاتی ہے کہ یار یہی انٹرٹینمنٹ ہے, یہی سوچ اس کو لے کے جرم کی جانب لے کے جاتی ہے. تو کبھی وہ پھر گینگسٹر بن جاتا ہے, کبھی وہ سیریل کلر بن جاتا ہے, کبھی وہ پھر ایسے. ہم اپنے فیملی سسٹم کو واپس لے آئیں, ہم اپنے گیدرنگ کو لے کر آئیں, سپورٹس کو لے کر آئیں. معاشرے میں جو تعمیری کام ہوتے ہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اپنے معاشرے میں سوشل کلچر, سوشل ایک دوسرے کے جو ہے وہ سرکلز مختلف بنائیں, اس میں بات کریں, ڈائلاگ فیملی لیول پہ. یہ ٹی وی, یہ سیمینارز وغیرہ یہ تو بڑے لیول پہ ہو جاتے ہیں, کوئی ختم ہو جاتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے لیول پہ ہو, جب یہ گھروں میں ہو, جب یہ حجروں میں ہو, جب یہ ڈرائنگ رومز میں ہو, یہ چیزیں جب تک نہیں ہوگی, جب تک سوال کرنے, جب تک اپنے بچوں کو اعتماد دینے کہ وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے اور آپ ان کی ہر چیز کے اندر انفلوئنس کرے, آپ اس کو پرائیویسی کے نام پہ جو ہے وہ اتنی آزادی نہ دے کہ وہ آپ سے چلا جائے اور وہ خود فیصلے کرنے لگ جائے اس عمر میں
جب وہ فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جو وہ صحیح فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تب تک اس طرح انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان جرائم کو، ان سنگین جرائم کو، اس درندگی کو شاید ختم کر رہے ہیں۔ ہم پبلکلی ہینگنگ آزما چکے ہیں زیادہ دور میں، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوا آج تک ہوتے ہیں۔ ہم سعودی عرب کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ غلطیاں نہیں ہوتی، اس کے باوجود کہ پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں سزا ملنی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے بھی تو سزائیں دینے کا کہا ہے، کیا دوزخ پہ آپ کو یقین نہیں ہے نا؟ ساری چیزوں پہ ہے، پھر بھی کیوں کرتے ہو؟ کیوں وہ مومنٹ آپ پہ غالب آ جاتا ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں؟ وہ شیطان کوئی نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس کے پیچھے برسوں کی علیحدگی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، برسوں کی جو ہے وہ فضولیات میں جو آپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس انرجی اس کو دے دیتی ہے کہ وہ آپ درندگی والا کام کر لیتے ہیں۔ یہ جو مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ لوگ بہت کم چانسز ہیں کہ اگر ان کی فیملیز کے ساتھ یہ وقت بتائیں، فیملی کے ان کے سوال پوچھیں، ان سے بات کریں، اس کے بچے کو یہ وقت دیں، تو یہ بہت کم چانسز ہیں۔ جب یہ ان چیزوں میں مصروف ہو گئی، جب یہ ان چیزوں کی طرف جائیں گے، جب یہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینا شروع کریں گے۔ اب تو ہم نے صرف یہ کر دیا کہ بچے پیدا کرو، وہ ماں بڑی کر دے گی، بچے پیدا کرو، فوج بنا لو، بس غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ یہی باقی جو نوجوان ہے وہ اس کی طرف ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری شاید صرف یہ ہے کہ پڑھو، گریڈ حاصل کرو، بس، اور کوئی ہماری ذمہ داری نہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو معاشرے کی ہر چیز کے لیے خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، خود کو ہر چیز میں انوالو نہیں کریں گے، ہر ایک ہمارے ارد گرد جو بھی برائی ہوتی ہے، جو بھی اچھائی ہوتی ہے، جس چیز کو ہم جب تک اس سے خود کو لا تعلق رکھیں گے، ہمارے معاشرے میں جرائم بڑھیں گے، ہمارے معاشرے میں سزاؤں سے جرائم کم نہیں ہوں گے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، بنا لیں، پبلکلی ہینگ کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اس سے اور تشدد والی سوچ پیدا ہوگی، انڈیویجول سطح پہ تشدد کرنے والی سوچ بن جائے گی، لوگ خود سے سزائیں دینا شروع کر دیں گے، اور بہت ہی ہم پھر کیوس کی جانب جائیں گے، انارکی کی جانب جائیں گے، پھر آپ دیکھنے میں نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔